نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شہاب الدین ثاقب قاسمی۔ خبر و نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ فلسطین کا خوبصورت شہر غزہ پٹی اس وقت تباہی کا اور ملبوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ پچھلے 100 دنوں سے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی اس جنگ نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس تباہ کن جنگ نے غزہ پر تو قہر ڈھایا ہی ساتھ اسرائیل کی بھی ہیکڑی نکال دی ہے۔ ان سب کے درمیان جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ ہے نہتے فلسطینیوں کا اسرائیل کے ذریعہ قتل عام اور نسل کشی۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ میں یہ 100 دن غزہ کے باشندوں کے لیے 100 سال کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتوار کو جب فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے 100 دن پورے ہوئے تو بلا تفریق مذہب پوری دنیا کے لوگوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسرائیل کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا اور جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ یہ سچ ہے کہ عام لوگوں کو بے دریغ ہلاک کرنے اور غزہ کو تباہ و برباد کرنے کے سوا یہودی ریاست اور اس کے وزیر اعظم نتن یاہو کو ابھی تک کچھ بھی ہاتھ نہیں لگ سکا ہے، یعنی نتن یاہو کے ہاتھ اب بھی خالی ہیں۔ بڑی تعداد میں اپنی فوج کو موت کے منہ دھکیلنے والے نتن یاہو دو بڑے ممالک امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر بھی حماس کو کتنا نقصان پہنچا سکے ہیں، یہ ابھی تک کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر بھی نتن یاہو اسے اپنی جیت بتلا کر اسرائیل کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اپنے دم پر نتن یاہو کی فوج ایک بھی اسرائیلی قیدی کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ 24,000 کے قریب فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے باوجود اس کے جو کچھ بھی قیدی رہا ہوئے ہیں وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہفتہ بھر کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ہوئے ہیں۔ نتن یاہو کی فوج یا اسرائیل اپنے دم پر اپنی طاقت کے بوتے پر ایک بھی قیدی کو حماس کے قبضے سے نہیں چھڑا سکا ہے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ اسرائیل اور نتن یاہو کی سب سے بڑی ناکامی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور اس کے حامی ملکوں کی شکست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں۔ وہاں کے باشندے بھی نہیں چاہتے کہ بے گناہ لوگوں کا قتل ہو، مگر نتن یاہو اپنی ناکامی اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے معصوم بچے، عورتیں اور نہتے فلسطینیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ گزشتہ 100 دنوں میں غزہ میں کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے، اسرائیل نے اس درمیان کیا کھویا، کیا پایا، آج کی خبر و نظر میں ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل KKT انڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور اس کی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ KKT انڈیا خدمت خلق ٹرسٹ انڈیا کا چینل ہے، جس کے ذریعہ انسانی خدمت کی جاتی ہے، لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے کام کیے جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، مایوس اور غمزدہ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کا کام خدمت خلق ٹرسٹ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ خدمت خلق ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ ہر ضرورت مند افراد تک پہنچنا، ان کی خلوص دل اور نیک نیتی سے مدد کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس مشن میں آپ کی حمایت اور آپ کے تعاون کی ہمیں شدید ضرورت ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ KKT انڈیا کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری انسانی خدمت کی مہم کا حصہ بنیں اور نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہوں گے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 100 دن مکمل ہو گئے۔
مگر اس کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اتوار کو بھی مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج نے بم برسائے، جس میں تقریباً 125 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ گزشتہ 100 دنوں کی بات کریں تو کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہے جب 100-200 سے زائد فلسطینی ہلاک نہ ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تباہ کن جنگ کے 100 دن پورے ہونے پر پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، ہر ملک میں ہزاروں افراد نے اپنے گھروں سے نکل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی اور جنگ کو فوراً ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور برطانیہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پھر بھی ان دونوں ملکوں کے لوگ اپنی حکومت کے خلاف مسلسل سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتوار کو 14 جنوری کو فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف جن ملکوں اور جن شہروں میں احتجاج ہوئے، ان میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن، برطانیہ کا شہر لندن، فرانس، جنوبی کوریا، ملیشیا، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جاپان، اٹلی، یونان اور پاکستان جیسے ملک شامل ہیں۔ ان ملکوں کے انسانیت نواز لوگوں نے فلسطینیوں میں جلد خون ریزی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس، فلسطینی وزارت صحت، اسرائیلی حکام، بین الاقوامی مبصرین اور امدادی گروپوں سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں 24,000 کے قریب فلسطینی ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں، خواتین کی ہے، جبکہ اسرائیل میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1300 سے کچھ زائد ہے۔ غزہ میں تباہی کی بات کریں تو 45 سے 56% عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے یا وہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ غزہ میں جزوی طور پر کام کرنے والے ہسپتالوں کی تعداد 36 تھی، جس میں صرف 15 رہ گئی ہے۔ 5,76,600 فلسطینی شہریوں کو بھوک اور فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ غزہ میں 69% سے زیادہ اسکول کی عمارتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ تباہ ہونے والی مساجد کی تعداد 142 ہے، جبکہ 3 گرجا گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ شہر میں 121 ایمبولینسوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 1.8 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ مغربی کنارے کے بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 12,008 ہے۔ شمالی اور جنوبی سرحدی علاقوں سے بے گھر ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 2,49,000 سے زائد ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلی قیدیوں کی تعداد تقریباً 250 ہے۔ رہا ہونے والے قیدیوں کی تعداد 121 ہے۔ باقی قیدیوں کی تعداد 136 ہے۔ غزہ پر گرائے گئے بموں، بارودوں اور گولوں کی تعداد 29,000 سے زائد ہے۔ اسرائیل کی طرف داغے گئے راکٹوں کی تعداد 14,000 سے زائد ہے۔ ناظرین، غزہ میں تباہی کے 100 دن مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ کے باشندوں کے لیے یہ 100 دن 1 صدی کے برابر ہیں۔ جنگ ابھی جاری ہے، کب ختم ہوگی یہ کہنا مشکل ہے۔ گزشتہ روز نتن یاہو نے پھر کہا ہے کہ حماس کے خاتمہ تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ کمنٹ باکس میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔